سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم. آج بخار کے بارے میں کچھ بات کرنا ہے. کسی بھی طرح کے بخار کے معاملہ میں بخار کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر کے جسم کے ٹمپریچر کو نارمل کر دینا یعنی بخار اتار دینا ہی عام طور پر کامیاب علاج سمجھا جاتا ہے. اس کے لیے طب نبوی سے نکالی گئی نیچروپیتھی کے علاوہ کسی بھی پیتھی میں لگ بھگ بخار کے خلاف اعلان جنگ کر کے ہمیشہ اس پر قابو پانے کی کوشش کی جاتی ہے. کوئی بھی بخار پہلے دن عام بخار ہی ہوتا ہے، مگر غلط کھان پان اور علاج کے چکر میں اس کا روپ بگڑ کر بعد میں مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے ملیریا، ٹائیفائڈ، کالا زار، گردن تون بخار. اس کے علاوہ آج کل کچھ دنوں سے ایک اور نام ملتا ہے جسے بنا سر پیر کا بخار فیور آف ان نون اوریجن FUO کا نام دیا گیا ہے. چونکہ ایلوپیتھی مختلف قسم کے بخاروں کو الگ الگ جراثیموں اور وائرسوں کو ہی بخار کا کارن مانتی ہے، اس لیے ان وائرسوں کو مار کر ختم کرنے کے چکر میں ایلوپیتھی دوا کے چکر میں مریض کی حالت بد سے بدتر ہوتی جاتی ہے. مریض کے لیور میں نقصان کے ساتھ ساتھ بخار کی دوا سے پیٹ میں السر ہو جا سکتا ہے. ساتھ ہی اینٹی بائیوٹک دوائیں جراثیموں کے ساتھ بہت سے تندرست سیلوں کو بھی مار ڈالتی ہے. خوش قسمت مریض ہی ان سب دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ کے باوجود صحیح معنوں میں اپنے کھان پان اور جسم میں موجود قوت حیات وائٹلٹی کے کارن ہی اپنے نارمل صحت کو حاصل کر پاتا ہے. مگر ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ مریضوں کو بھی خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ دوا کے ذریعے بخار کا علاج تو ہوا، جبکہ ایسی دوائیں بخار کے علاج میں رکاوٹ ہی ڈالتی ہیں. جسم سے گندگی نکلنے کا 4 راستہ ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ، سانس اور پسینہ. عام حالتوں میں ان راستوں سے گندگی کا نکلتے رہنا صحت قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے، مگر عام طور پر غلط رہن سہن، کھان پان کے سبب جب جسم کے یہ چاروں راستے گندگی نکالنے میں ناکام ہونے لگتے ہیں تو نیچر بخار کے شکل میں اس گندگی کو جلا کر اور پسینہ کے ساتھ گندگی کے جلے ہوئے کچرے کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے. ایسا عمل صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. شاید اسی لیے حدیث کا مفہوم ہے بخار کو برا مت کہو. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گندا خون اور گوشت کو صاف خون اور گوشت سے بدل دیتے ہیں. کچھ اور معاملے جیسے کینسر، TB، گٹھیا وغیرہ میں بھی جسم کے ریئیکشن کے طور پر بخار ہوتا ہے، مگر ایسا بخار جسم سے گندگی کے کچرے کو جلا کر بھسم کر کے جسم سے باہر نکالنے کی ایک ناکام کوشش کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے. کبھی کبھی بخار کی حالت میں مریض کے منہ کا مزہ بالکل خراب ہو جاتا ہے. یہ اس بات کی نیچرل علامت ہے کہ مریض کچھ نہ کھائے، یعنی اس کے جسم کو غذا کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کھانے پر مجبور نہ کیا جائے. مگر بخار میں جب منہ کا مزہ خراب نہیں رہتا تو اس حالت میں ہلکی جلد ہضم ہونے والی غذائیں جیسے دودھ کے ساتھ ہلدی اور کوئی بھی موسم کا پھل دیا جا سکتا ہے. ویسے رسدار پھلوں میں سنترا، موسمی، اناس کا رس دیا جا سکتا ہے. شہد پانی اور لیموں کا شربت بھی مریض کے من مطابق دینا ضروری ہے. بچپن میں بخار کی حالت میں میرے والد مرحوم سنترا منگوا کر کھانے کو دیا کرتے تھے، مگر لاعلمی میں میری والدہ سنترا کھانے سے منع کرتی تھی. ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ جب انگریزی دواؤں اور غلط کھان پان کے چکر میں جسم کی گندگی خاطر خواہ نہیں نکل پاتی تو یہ گندگی اندر ہی اندر دب جانے کے کارن ہونٹ کے کنارے ملائم چمڑا ہونے کے کارن منہ کے دونوں طرف جڑپات یعنی بلسٹر نکل جایا کرتا ہے. اس کو ایسا سمجھا جا سکتا ہے کہ بخار کے ذریعے گندگی مناسب ڈھنگ سے جل کر نہیں نکل پائی، اس لیے قوت حیات نے ملائم چمڑے کو بلسٹر کے شکل میں پھاڑ کر ایک غیر فطری راستہ اختیار کیا جسے گندگی نکالنے کی ناکام کوشش کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے. جس طرح جسم سے زکام کی شکل میں بلغم نکالنے کی
بلغم میں زکام کی شکل میں بلغم نکالنے کی کامیاب کوشش کو غلط علاج ہونے سے کبھی کبھی ٹی بی اور کوڑ کا مرض ہو جایا کرتا ہے۔ اس طرح بخار میں انگریزی دوا سے غلط علاج کے چکر میں صفائی کے کام میں رکاوٹ ہونے پر بھی کسی بھی بخار کا مختلف نام پڑتا ہے، مگر بدقسمتی سے بخار کے صحیح نام کرن یعنی ڈائگنوسس کے چکر میں لوگ مریض کو ہی گمنام کرنے لگتے ہیں۔ کالا زار کے انگریزی علاج میں بون میرو ٹیسٹ کتنا خطرناک اور تکلیف دہ ہوتا ہے، مریض ہی اس کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ نیچروپیتھی کے مطابق بخار دوست ہے مگر گندگی نکالنے میں مددگار، یعنی گندگی نکالنے میں مددگار، مگر معالج لوگ شروع سے ہی بخار کو دشمن سمجھ کر اسے نجات دلانے کے چکر میں مریض کی حالت بد سے بدتر بنا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس آج سے 93 کی غالباً بات ہے کہ ایک عورت ہم لوگ کو گائے کا دودھ کھلاتی تھی گاؤں میں، تو اس کے بیٹا کو کالا زار ہوا، 4 سال کا لڑکا تھا۔ اس کو کسی نے بتایا کہ وہ انگریزی علاج سے بہت تھک چکی تھی، بہت پریشان ہو گئی تھی، تو کسی نے اس کو بتایا کہ تم جہاں دودھ دیتی ہو وہ تو علاج بھی کرتے ہیں، تو وہ بچہ کو لے کے آئی ہمارے پاس۔ تو بچہ کے بارے میں پتہ چلا کہ اس زمانے کی مشہور دوا غالباً فنگی جیل 40 انجیکشن اس کو پڑ چکا تھا، پورا جسم اس کا دیکھنے میں کالا لگتا تھا۔ تو اب ہے کہ ہم اس لڑکا کو دیکھ کے تھوڑا سا اپنے آپ میں سوچنے لگے کہ یا اللہ اتنا دوا کا سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کے جسم میں، اب ہم علاج شروع کریں یا کوئی طرح کا بات ہو تو بدنامی ساری ہم ہی کو مل جائے گی۔ تو ہم سوچ ہی رہتے، تو اس کی ماں نے سوچا کہ شاید ہمارے بیٹا کا علاج نہیں ہوگا، اس لیے حکیم صاحب جو چپ ہیں۔ تو اس پر ماں رونے لگی۔ ماں کو روتا ہوا دیکھ کر وہ لڑکا بولا، 4 برس کا لڑکا تھا ماں کے گود میں، تو لڑکا بولا کہ گے نہیں کان ہم نہیں مربو۔ تو اس لڑکا کی اس ہمت کو، اندر کی ہمت کو دیکھ کے ہمارا بھی ہمت بڑھا۔ ہم نے کہا انشاءاللہ اس کا علاج ہو جائے گا۔ پھر اس کو دوا دیا، 1 سے 2 مہینے 1.5 مہینہ ہی میں ماشاءاللہ اس کی طبیعت بہت صحیح ہو گئی، بلکہ ابھی وہ قریب 25-30 سال کا بہترین صحت مند نوجوان ہے۔ تو بہرحال بخار کے علاج میں سب سے پہلے قبض کو دور کرنے کی فکر کرنے سے لگ بھگ بخار کی کمر ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ نیچروپیتھی میں روز اینیما کا سہارا لیا جاتا ہے، یعنی حقنہ کا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اینیما یعنی حقنہ ایک غیر فطری عمل ہے۔ بخار کے کامیاب علاج میں بخار کے نام پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ روگی کے طاقت کے مطابق شہد کے ساتھ جسم سے گندگی نکالنے والی اور لیور کو ٹون اپ کرنے والی جڑی بوٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ منہ کا مزہ خراب ہونے پر شہد پانی نیبو کا شربت کے ساتھ پھلوں کا جوس دینا چاہیے۔ دودھ کو پھاڑ کر اس کا پنیر الگ کر کے نکالا ہوا دودھ کا پانی بھی دیا جا سکتا ہے۔ حدیث کے مطابق ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بخار کے مریض صحابی کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ مریض سے کھانے کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے پر مریض نے گیہوں کے روٹی کھانے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کا انتظام کر کے اپنے صحابی دوست کو کھلاؤ۔ کسی بند جگہ میں مریض کے نارمل پانی سے کپڑا بھگا کر پوچھنا فائدہ مند ہے، مطلب کہ ڈائریکٹ جسم میں ہوا نہ لگے۔ بخار ایک صرف بیماری ہی نہیں بلکہ انفیکشن کے خلاف جسم میں موجود امیون سسٹم کے ذریعے چھیڑا گیا ایک جنگ ہے، جس پر فتح پانے کے لیے شہد پانی، نیبو کا شربت اور پھلوں کے جوس کے ساتھ جسم کی حالت کے مطابق جڑی بوٹیوں کے قدرتی شکل میں استعمال کیا جانا ہی عقل مندی ہے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بخار کو برا بھلا کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر کے ارشاد فرمایا، بخار کو برا مت کہو، یہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے میل کچل کو دور کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور قلی کی اور فرمایا کہ دودھ کی چکنائی بخار کے مریض اور سر درد کے لیے بیکار ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار آگ کا ایک ٹکڑا ہے، اسے ٹھنڈا پانی سے ٹھنڈا کرو۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوتا تو پانی کا مشک، پانی کا برتن منگوا کر اپنے بدن پر چھڑکوایا کرتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ بخار کو برا نہ کیا جائے، اس کو تھوڑا طریقے سے اس کا علاج کیا جائے، اور اب سمجھیے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار کے مریض سے اس سے پوچھو، اس کی جو خواہش ہو اس حساب سے اس کو کھانا دو۔ تو مریض کے منہ کے مزہ کے حساب سے مریض کی خواہش الگ الگ ہوتی ہے۔ بچپن میں ہم لوگ کو یاد ہے کہ بخار لگنے پر اماں جو ہے خصی کا گوشت بھنا ہوا بہت مزیدار اور لیکن کھانے کو دیتی تھی تو وہ بھی اتنا بدمزہ لگتا تھا جو اس کا بدمزگی آج تک یاد ہے۔ مطلب بخار کو طریقے سے ڈیل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تب السلام علیکم۔